الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خدائے لم یزل عز و جل کا کروڑواں احسان کہ ایک ناتھواں ایک ملاقات آج الحمدللہ سیزن 5 شروع کرنے کا اعزاز ہم حاصل کر رہے ہیں۔ سیزن 5 کی جلوہ سامانیاں یقیناً آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ سیزن 5 نسبت پنجتن کے ساتھ اپنے تمام تر مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا اعزاز حاصل کرے گا۔ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کا یہ مبارک سلسلہ، جس کا مبارک نام ایک ناتھواں ایک ملاقات، اور اب تک کی تمام تر ایپیسوڈ جو آپ نے دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا، ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد اور ایک ہی نظریہ لے کر ہم چل رہے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ثنا و توصیف کو ہم کاش بادب انداز میں، سنجیدہ انداز میں اور تصور گنبد خضرا کو باندھ کر پیش کرنا سیکھ جائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم نعت رسول کے صحیح فیضان سے مستفید ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ سیزن 5 آج شروع کر رہے ہیں، اور یہ مبارک سیزن نسبت پنجتن کے ساتھ محترم المقام جناب سید بادشاہ سید زبیر الدین رحمانی کے ساتھ ہم شروع کرنے کا اعزاز پا رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں محترم المقام جناب سید بادشاہ سید زبیر الدین رحمانی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شاہ جی، آپ کی آمد کا بہت مشکور ہوں۔ سیزن 5 کی اوپننگ نشست میں آپ نے رونق افزائی فرما کر یقیناً ہمیں اعزاز سے مستفیض کیا، اور آپ کی آمد یقیناً امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کے لیے باعث برکت ہوگی۔ ایک ملاقات ایک ناتھواں سیزن 5 آپ کے ساتھ ہم شروع کرنے کا اعزاز پا رہے ہیں۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اب تک جتنے بھی سلسلے آپ نے دیکھے، یا ایک ناتھواں ایک ملاقات کی سمت درست سمت جا رہی ہے؟ ہمارا تمام تر کام بہتر انداز میں جا رہا ہے آگے عشاقان ذکر رسول تک؟ کیا فرمائیں گے ایک ناتھواں ایک ملاقات کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زیر سرپرستی الشیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ اور ترتیب انتخاب فقر رضا نعت کونسل، جن کے روح روا محمد کامران صدیقی القادری مدد اللہ، کہ جنہوں نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں اس سیزن کا حصہ بنوں، اور الحمدللہ مجھے بہت سارے پروگرام دیکھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور جس مشن کو آپ لے کے چل رہے ہیں فروغ نعت کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نعت خواں دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں آتے ہیں ان کو بھی سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل سے آپ سب پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، سید بادشاہ جناب قبلہ سید زبیر الدین رحمانی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور آپ کی مبارک نسبت کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہم بہت زیادہ برکتیں سمیٹیں گے۔ آل رسول ہیں، آل نبی، اولاد علی ہیں، اور سیزن 5 بھی نسبت پنجتن کے ساتھ ہم ان کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آئیے اپنی گفتگو کو شروع کرنے کا اعزاز حاصل کروں۔ جسارت کرتا ہوں سید بادشاہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں آج نسبت پنجتن حاصل ہوگا، سید بادشاہ کے تمام افکار و خیالات جو یہاں ارشاد فرمائیں گے اس سے ہمیں بہتر انداز میں اپنی نعت پیش کرنے کا اعزاز ملے گا۔ ناظرین محترم، آئیے گفتگو شروع کرتا ہوں محترم المقام جناب سید زبیر الدین رحمانی صاحب سے، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت والا نے کتنا عرصہ پہلے، میری معلومات کے مطابق گزشتہ 3 دہائیوں سے حضرت والا تبار مسند حسان پر اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن آئیے ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے نعت خوانی کون سے دور سے شروع کی اور کن اعزازات کے ساتھ، کن اساتذہ کرام کے ساتھ یہ مبارک سفر شروع کیا، اور آج یہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی ممتاز حیثیت کے حامل نعت خواں کی حیثیت سے موجود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں سید زبیر الدین رحمانی کا ابتدائیہ اور ان کا نعتیہ سفر۔ الحمدللہ کامران بھائی، نعت شریف تقریباً ہر سے سب سے یہی کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی نعت خوانی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اور اس کا احسان ہے کہ ماحول ایسا ملا۔ الحمدللہ میرے بڑے بھائی بھی نعت خواں ہیں، نعت ثنا خوانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 90 سے الحمدللہ اسکول کی لائف سے، فیلڈ سے ہم نے نعت خوانی کا آغاز کیا۔ چھوٹی عمر سے ہی اسکول کی اسمبلی میں، پھر محفل میلاد میں،
اور دوسرے پروگرامز کے اندر نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی، ماشاء اور یہ اللہ، شوق الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوام عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، اور اس کے بعد پھر جو میرے استاد محترم جن سے میں نے سیکھا، سید رفاقت حسین رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہنے ان سے بنفس نفیس سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ کیا میرے کہنے۔ بہت سارے استاد ہیں، جس میں ارشد حسین ہاشمی بھائی، ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ سید زمان علی جعفری ماشاء رضی اللہ علیہ، ماشاء ان کو سن کر، ان کے ساتھ پڑھ کر اور ان کو فالو کر کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا ایک جذبہ، ایک شوق، ایک محبت دل میں پیدا فرمایا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، جناب سید بادشاہ اپنے افکار و خیالات بیان فرما رہے ہیں، اور آپ تمامی ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، اور ان سے مزید مستفیض ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے ان کی عقیدت سنتے ہیں۔ ان کے مبارک لہجے میں گزارش کروں گا 10 مسئلہ محترم جناب سید بادشاہ سے کہ اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ آئیے سنتے ہیں سید بادشاہ میں کیا پیش فرما رہے ہیں اور کس انداز میں اپنی عقیدتیں ریکارڈ فرما رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے جاؤ جو، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دست بستہ ہے، واہ، سبحان اللہ، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، دست بستہ ہے۔ ماشاء اللہ، مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، ماشاء اللہ، مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، میرے آقا ہے میری بات بنانے والے، ماشاء اللہ، کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت، کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت، اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے، اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے، دست بستہ ہے۔ ماشاء اللہ، ہم گناہگاروں کو میں کا ہو کیوں خوف زان، ہم گناہگاروں کو میں کا ہو کیوں ڈر فیضان، آپ ہے دامن رحمت
میں چھپانے والے دست بستہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی شائستہ، بہت دلنشین انداز میں حضرت قبلہ سید بادشاہ بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں جس مقام پر آپ نے یہ عقیدت سماعت کی، اپنی اپنی قیام گاہوں پر باوجہ بلند سبحان اللہ کی صدا ضرور لگا دیجیے گا اور گواہ بنا لیجیے گا اپنی عقیدت کو، اپنی محبت کو، اپنے اس نذرانے کو جو آپ سید بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آئیے گفتگو ہم کنٹینیو کرتے ہیں سید بادشاہ سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضور، نعت خوانی ایک انڈسٹری کا روپ دھار چکی ہے، نعت خوانی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہو گئی ہے۔ بے شک دور حاضر کی نعت خوانی ایک بہت زیادہ محنت طلب کام، بہت زیادہ جد و جہد کرنے والا کام، بہت زیادہ لیولوں کے ساتھ ایک نمایاں مقام حاصل کرنے والا کام بنا دیا گیا۔ بے شک گیدرنگز، گروپ بندیاں، مختلف ٹولے، بروکر حضرات نعت خوانی کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں، نعت خوانی کو پیشن کے طور پہ آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت معذرت چاہوں گا، لفظ استعمال میں نے ادا کیا، وہ اس لیے کیا کہ شارٹ کٹ راستے سے آج کا نعت خواں چند دنوں کے اندر عالمی شہرت یافتہ بننا چاہتا ہے۔ وہ تمام تر منازلیں جو ہم اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر کے حاصل کیا کرتے تھے، آج کا نعت خواں ان تمام تر منازلوں سے، ان تمام تر اسٹرگل سے، ان تمام تر درجات سے محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب کیا کیا جائے حضور؟ آپ کے قدمین شریفین کو ہاتھ لگاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ کیا کیا جائے شاہ صاحب کہ آپ کے نانا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عقیدتیں ہم اسی بادب انداز سے دوبارہ پیش کر سکیں۔ یہ گروہ بندیاں، یہ ٹولہ بندیاں، یہ انڈسٹری، یہ بروکر حضرات، یہ نعت خواں کو محفل میں آنے سے پہلے انتظامیہ کو جس 4-5 بروکروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس تمام تر تکلیف دہ ماحول سے کیسے نکلا جائے؟ ارشاد فرمائیے کیسے نکلا جائے؟ کامران آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا ہے کہ نعت خوانی جو ہے وہ اب ایک انڈسٹری کا روپ دھار چکی ہے، اور اب نعت خوانی کے اندر پیشن کم پروفیشن زیادہ ہے۔ اللہ، اور جو نعت خوانی، کیونکہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے ہائے ہائے، جس کو اگر ہم صحیح طور پر صحیح جگہ پر استعمال کریں تو ہم اسے بڑی بے حد برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آواز دی، اور وہ آواز اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی میں صرف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اس کا احسان ہے۔ بس جو لوگ اب نعت خوانی کر رہے ہیں، اب انہوں نے نعت خوانی کو ایک اپنا ذریعہ معاش آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنا لیا ہے، کیونکہ ایک شارٹ کٹ ہے جو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ فیم کر لیتے ہیں اور پھر آپ کے پاس پیسہ بھی آ جاتا ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں، 2 دن پہلے میری گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا، تو میں میکینک کے اس کے پاس گیا شیشے کے لیے، اور گاڑی کا لاک بھی میرا تھوڑا خراب تھا۔ یہ میں آپ کو بالکل کرنٹ 2 دن پہلے، یعنی سیٹرڈے کی بات بتا رہا ہوں، بارش بھی ہو رہی تھی، اور بارش کے بعد جب میں وہاں گیا تو جو اب اس کا نام نہیں لوں گا، جو تھا اس نے مجھے کہا کہ زبیر بھائی اب آپ گاڑی چینج کر لیں، ماشاءاللہ اب آپ نعت خوان ہیں اور آپ تو پنجابی بھی ہو کر آئے ہیں اور نعت بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو گاڑی بدل لینی چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اصل میں اپنا جاب کرتا ہوں اور میرا اپنا روزگار ہے، اب اب اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی سوچ کہاں چلی گئی ہے کہ وہ ایک نعت خواں کو اس کیٹیگری میں لاگے کھڑا کر دیا کہ بھائی یہ تو ٹھیک ٹھاک کمانے والی اسامی ہے، اور جو ہے نا وہ اب یہ ایک ایسا پروفیشن بن گیا، جبکہ یہ بڑا متبرک اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے اپنے محبوب کا نعت خواں بنایا۔ اللہ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیا سوچ دے دی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نعت خواں کم اور دوسرا لفظ جو سبھی کو پتہ ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ہر نعت خواں ایسا نہیں ہے، بس جو نعت خوانوں سے میں یہی گزارش ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کر رہے ہیں، بغیر کسی ہیلے بہانے کے دوسرے بھی کام کرتے ہیں، کام کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے پہلے نعت خواں یقین کریں ایسا پڑھتے تھے
ہم نے ان کو کیسٹوں میں بھی سنا، ویسے بھی سنا، تو ان کو ابھی بھی سننے پر ایسا لگتا ہے کہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بے شک ایسے. مگر آج کے جو نعت خواں پڑھتے ہیں وہ محبت والی اور عشق کے رنگ والی کیفیت پیدا نہیں کر پاتے. ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کراؤڈ زیادہ ہو اور کراؤڈ سے ان کو واہ واہ ملے اور جو ہے نا وہ اور ان کی جو ہے نا واہ واہ ہو جائے. تو میں نے یہاں بھی ایسا بھی سنا ہے، آپ اس کی تصدیق فرمائیے یا میری جو غلطیاں اس کی بھی فرمائیے گا، کہ جو اللہ تعالیٰ، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کوئی چیز کا آپ کو یہاں حصہ مل جاتا ہے نا تو آخرت میں پھر حصہ نہیں ہے. اللہ اللہ. تو میرا یہ گمان ہے ڈرتے ڈرتے کہ اگر ہمیں یہیں پر سب کچھ مل جائے گا، حضور کی ثنا خوانی کا سارا ہم کریڈٹ ابھی لے لیں گے تو پھر حشر میں کیا لیں گے؟ کیونکہ ہمیں جو سب کچھ مل گیا نا، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تو مل گیا، اب دوبارہ تھوڑی ملے گا. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے، سرکار کا عشق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے حضور کی ثنا خوانی کرنے کا. بس لوگوں کے دل میں ایک محبت رسول کی شمع جلانی ہے جو اس دور کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر جگہ سے جو ہے نا ہم پر وار کیا جاتا ہے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو نعت خوانی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ایک جگہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان کو سرکار کی سچی محبت اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینا ہے تاکہ ہمارا وہ اپنے مسلک پر، اپنے دین پر ڈٹے رہیں. شاہ جی پورے سال نمازیں پڑھانے والا امام، پورے سال رمضان شریف کے اندر تراویح میں ہمیں قرآن سنانے والا امام، سردی گرمی خزاں بہار سردی موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے وقت پر اذان فجر دے کر مسجد کھول کر نماز کی صف میں کھڑا ہو کر ہمارا منتظر امام، اس امام پر ہماری نظر نہیں جاتی حضور. اس امام کی ضروریات پر، اس امام کی، مجھے پتہ نہیں یہ لفظ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، بے بسی پر ہماری نظر نہیں جاتی کہ جب ہمارا انتقال ہو تو جنازہ وہ پڑھائے، ہمارا سویم ہو دعا کرنے وہ آ جائے، ہمارا 40واں ہو اس سے دعا لی جائے، اس پر ہماری نظر نہیں جاتی. شاہ جی ایک نعت خواں جس کو ہم دور دراز سے بلاتے ہیں، اس کے نخرے برداشت کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کی پرفارمنس میں اس پہ لاکھوں روپیہ پھینک دیتے ہیں اور اس سچویشن میں پھینک دیتے ہیں کہ برابر میں وہ امام موجود ہوتا ہے، برابر میں مسند صدارت پر وہ مبارک امام تشریف فرمائے جس کو پورے مہینے کی محنت کے بعد، جس کو پورے مہینے کی اسٹرگل کے بعد چند ہزار کا وظیفہ ملتا ہے. اس امام کے سامنے ہم یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور تمام تر نخرے برداشت کر کے لاکھوں روپے سے نواز کر آدھے گھنٹے میں اس نعت خواں کو اسی امام کے سامنے ہم رخصت کر رہے ہوتے ہیں. شاہ جی کیا گزرتی ہوگی اس امام کے دل پر کہ جس کے درس و تدریس کو سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے، جس سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے ہم نے قرآن کے نور کو دل میں لیا، مگر ہم اس کی ناقدری کرتے ہوئے موجود ہیں مسند احسان پر. ہمارے فرائض کیا ہیں شاہ جی مسند احسان پر؟ دیکھیں نعت خوانوں کی خدمت بالکل کیجئے. آپ نعت خواں کی خدمت نہیں کر رہے، پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف پر خوش ہو کر نظر کر رہے ہیں. بے شک ایسا ہی. تو آپ نعت خواں کی خدمت بالکل کیجئے، لیکن جن کا اولین حق ہے آپ انہیں ضرور پہلی ترجیح دیجیے. اور جب آپ ان کی دستبوسی کر کے ان کی خدمت کریں گے تو حقیقی معنوں میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضا حاصل کر سکیں گے. بے شک بے شک. آئیے سنتے ہیں شاہ جی سے کہ وہ نعت خواں، وہ امام، اس کی کیفیات، اس کے دل کا درد کیسے بیان ہو اور کیسے ہم اس کا احساس کریں. شاہ جی ارشاد فرمائیے. کامران بھائی یہ جو سچویشن آپ نے بیان کی کہ امام اور عالم ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز رہتے ہیں الحمدللہ. ہائے ہائے. اب یہ جو دل کی کیفیت ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا فرمانا بالکل حق ہے کہ ہم نعت خوانوں پر جو نظر کرتے ہیں، جو ان کو نذرانہ پیش کرتے ہیں آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے، وہ ہم کسی کو ڈی موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسری سائڈ پر. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اپنے کسی سویم میں ویسے ہی ہم کسی امام کو بلاتے ہیں فاتحہ کے لیے تو وہ بغیر کسی ڈیمانڈ کے آتا ہے. اللہ. اور حضرت میں نے یہ بھی دیکھا ہے محافلوں میں کہ جب نعت خواں آتا ہے تو ایک جم غفیر کے ساتھ آتا ہے، اور ایک امام جب آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی عالم آتے ہیں تو وہ بالکل تنہا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اپنی مسجد کے ہیں. ان پر کوئی فوکس نہیں ہوتا، ان کو کوئی لانے والا نہیں ہوتا، ان کو خالی بس فون پہ بول دیا جاتا ہے یا ان کو اینڈ ٹائم پر جا کے بول دیا جاتا ہے کہ حضرت آج
یہاں یہ میلاد کی محفل ہے اور آج آپ نے آنا ہے، اور ان کا ظرف اعلیٰ یہ ہے کہ وہ منع بھی نہیں کرتے کہ آپ نے مجھے اینڈ ٹائم پر بلایا، جبکہ کسی اگر آپ نعت خواں کو آن دا اسپاٹ اینڈ ٹائم پر اگر آپ کسی کو مدعو کرتے ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ حضرت آپ نے بالکل ابھی بتایا، ابھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک فکر ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہ امام جو ہمیں اور امام کا مقام، عالم کا مقام نعت خواں سے زیادہ ہے بے شک، تو اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم جو چیزیں ہیں، جو فیسلٹیز ہم نعت خوانوں کو دے رہے ہیں، جو پیسہ ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا، میری نظر سے نہیں گزرا کہ جب کوئی قاری قرأت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو نہ کوئی نذرانہ دینے والا ہو، اللہ، جبکہ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بھائی حضور کی ثنا بھی تو ایسی ہے کہ آپ جب حضور کی نعت شریف بیان کی جائے تب بھی آپ اس طرح سے سنیں کہ آپ پر رحم کیا جائے، بے شک ایسا ہی ہے، سبحان تو اس وقت ہم جو ہے نا وہ نظر پیش نہیں کرتے۔ اللہ۔ تو ہمیں سب کو جو ہے نا وہ اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ مسند حسان کا بھی ہمیں احترام، ادب رکھنا ہے۔ آج کل کی نعت خوانی میں ادب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ، اور اسی وجہ سے ہماری محافلوں میں سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ واہ، آپ دیکھیں نعت خواں آتا ہے اور پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اس پر اثر نہیں ہوتا، یعنی جو سامعین جو نعت سن رہے ہیں ان کے وہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو گنگناتے ہوئے چلے جائیں، کم از کم اتنا اثر تو آپ وہ ایک نعت خواں کسی نعت خواں ایک آڈینس میں یہ چھوڑے کہ جب وہ محفل سے اٹھے تو اس کی پڑھا ہوا کلام کسی کے لب پر تو ہو، کوئی تو بیان کرے کہ یار یہ کلام مجھے بڑا پسند آیا، اور لوگ صرف نام پہ آتے ہیں، سرکار کی محفل میں یا حضور کی نعت سننے کوئی نہیں آتا۔ کسی کا بھی بڑا نام اگر آپ لگا دیں تو لوگ اس کے نام پر ضرور جمع ہو جاتے ہیں، اور ہمارا بھی ٹرین یہ بن گیا ہے کہ یار فلاں نعت خواں بڑا بلا لو تو محفل کامیاب ہو جائے گی، تو محفل تو کامیاب حضور کریں گے۔ اس نعت خواں کی یا ان آڈینس کی کیا اوقات، کیا حیثیت کہ وہ اس محفل کو چار چاند لگا دیں۔ جہاں میرے حضور کا، جہاں میرے آقا کا ذکر ہوگا، چاہے وہ بند کمرے میں ہو، چاہے وہ جم غفیر میں ہو، جب سرکار کی نظر کرم پڑتی ہے تو ہر چیز سمجھ جاتی ہے۔ خوبصورت بات ہے ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت اور کھری گفتگو فرما رہے سید بادشاہ جناب سید زبیر الدین رحمانی صاحب، اور ان کی بات کو سے برکتیں لیتے ہوئے میں عرض کروں کہ آج کی محفل میں لوگ جو جمع ہوتے ہیں وہ برانڈ دیکھنے جمع ہوتے ہیں، بے شک جو برانڈ چل رہا ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ، اس برانڈ کو دیکھنے آتے ہیں اور تصویریں دیکھنے، فوٹو کھنچوانے اور ایک سیلفی لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ماحول آج کی نعت خوانی کا ہے۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، تمامی ناظرین ہیں، ہم سب کو بادب انداز میں نعت خوانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں محترم سید بادشاہ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا پیش فرما رہے ہیں۔ بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں سید زبیر الدین رحمانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو
خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، گناہوں کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور یہ دنیا روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پڑے پر نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی شائستہ اور بہت پرسوز انداز میں بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں پیش فرما رہے تھے سید بادشاہ جناب سید زبیر الدین رحمانی صاحب۔ جناب سید بادشاہ سے آخری سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اس سوال کا بہت ہی مثبت اور بہت ہی حاصل کلام جواب ہمیں عطا ہوگا سید بادشاہ کی بارگاہ سے، اور سوال یہ حضور ہم جب مسند حسان پر حاضر ہوں اور ہمیں یہ اعزاز ملے کہ ہم پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف کی محفل میں بلائے گئے ہوں، ہم مائک پر آ کر سنت حسانی جب ادا کرنے لگے حضور تو ہم کیا کریں؟ آپ کی طرف سے ہمیں کیا موتی عطا ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی عقیدتیں مسند حسان سے کس جذبے کے ساتھ اور کس یقین کے ساتھ پیش کرنے کا اعزاز پائیں؟ کچھ ایسی نصیحت فرمائیے کہ جب ہم نعت خوانی پیش کریں تو نعت پڑھتے ہوئے بھی سوز و گداس میں ہوں، اللہ اکبر، اللہ، عشاقان ذکر رسول کو عقیدتیں منتقل کرتے ہوئے بھی سوز و گداس میں ہوں، جہاں جہاں آقا کریم کی ثنا و توصیف پیش کرنے کا اعزاز پائیں وہاں وہاں رم جھم آنسوؤں کی برسات کے ساتھ پیش کریں۔ کیا کریں ہم شاہ صاحب؟ آپ کی بارگاہ سے ہمیں کیا موتی عطا ہو رہے ہیں، کیا راز عطا ہو رہا ہے؟ آپ کے 35 سال کی ریاضت آپ کس انداز میں ہم تک منتقل کر رہے ہیں کہ اس انداز سے نعت خوانی کریں تو سوز و گداس والی نعت خوانی ہو؟ کامران بھائی، جب ہم بھی کسی محفل میں اپنے سینئر اپنے استاد گرامی سید رفاقت حسین رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب سماعت کیا کرتے تھے تو ہم نے ہمیشہ، اور جو ہمارے دوسرے سینئر الحمدللہ ثنا خواہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین، جب ان کو سنتے ہیں تو واقعی جو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، جو عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، بس ان کی نظر میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے، کس نے واہ واہ کی ہے، کس نے اس شعر کو، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کامران بھائی کہ جب ہم کوئی شعر پر کوئی شخص اگر کوئی
نظر پیش کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو ہم اس شعر کی گردان بنا دیتے ہیں، آہا اس کو بار بار وہی شعر پڑھتے رہتے ہیں، اور اس سے محفل کا جو ایک تسلسل ہے، جو ایک چاشنی ہے، جو محبت ہے، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کی گردان آپ 2 دفعہ کر لیں، ایک دفعہ کر لیں، اس کے بعد مسلسل یہی روش، اور ہر نعت خواں یہی کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے کے لیے ممبر احسان پر بیٹھیں، ہائے ہائے ممبر رسول پر بیٹھیں، اللہ، تو ہمارے نظر میں گنبد خضرا ہو، اور ہمارے نظر میں یہ ہو کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور سرکار کی نظر کرم کی وجہ سے ہی ثنا خوانی کر رہے ہیں، بے شک ایسے ہی۔ حضور کو اپنا استغاثہ، اپنی ریکویسٹ پیش کر رہے ہیں، اور محبت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ ہمیں کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی کو سنانا نہیں ہے، اور کسی نے بڑا پیارا یہ شعر کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آہا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کیا تو کہنے، جو بھی حضور کی محفل میں حاضر ہوگا اس کو یقیناً حضور کی نظر کرم ہوگی تو حاضر ہوگا، ورنہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سائٹ سے گزر جاتے ہیں، جو سنتے ہیں اور سر سے گزر جاتی ہے، واہ۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں پر اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، آنکھ بند کر کے حضور کے عشق میں ڈوب کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نعت خوانی پیش کریں، کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، سیزن 5 ہم شروع کرنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں جناب سید بادشاہ سید زبیر الدین رحمانی صاحب کی مبارک نشست کے ساتھ۔ سید زبیر الدین رحمانی دامت فیضم کی مبارک نشست آپ کو کیسی لگی؟ آپ کا انداز عقیدت آپ کو کیسا لگا؟ آپ کا لہجہ، آپ کی شائستہ گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور فرمائیے گا۔ سیزن 5 بہت زیادہ معتبر ہونے والا ہے اس حوالے سے کہ سیزن 5 نسبت پنجتن کے ساتھ کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ کمنٹ سیکشن کا ضرور استعمال کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار فرمائیے گا، اپنی پسندیدگی، اپنی فرمائش، اپنی ناراضگی سب کچھ پیش فرمائیے گا۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی آفیشیل ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔